سوال یہ ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کن مواقعوں پر غصہ کرنا چاہیے اور کن مواقعوں پر غصہ پی جانا چاہیے۔ تو اس کا جو ون لائنر جو اس کا اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ غصہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں ارے بھائی غصہ نہیں کرو، ارے بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے، بھائیو بہنوں ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو، آپ بھی یہی کہیں گے، تیسرا چوتھا بھی یہی کہے گا۔ بھاشن تو یہی ہے، تجویز تو یہی ہے، ہدایت تو یہی ہے، مشورہ تو یہی ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص کبھی غصہ ہی نہ کرے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا موقع جس میں جائز غصہ بھی نہ آئے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہنے کو تو اچھی بات ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ شیطان لاتا ہے، یا شیطان جو ہے نا حاوی ہو جاتا ہے غصہ کرنے والے پر، اور ہماری شریعت میں بھی کہا گیا ہے کہ جب غصہ ہو تو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس طرح کی ساری چیزیں سکھائی بھی گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے مواقع ہیں جہاں پر واقعی غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور کیا ایسے مواقع ہیں جہاں واقعی غصہ آ سکتا ہے، آ جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے؟ اب مثال کے طور پر بعض لوگ عادتاً غصیلے یا غصیلے ہوتے ہیں، یعنی ان کو غصہ آتا ہے اور کوئی چیز ان کے مرضی کے خلاف ہو جائے، یہ گلاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس کو یہاں ہونا چاہیے، تو چیخ ماریں گے کس نے رکھا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کل بھی بتایا، خواہ غصہ۔ یہ بھی کہہ سکتے بیٹا اس کو یہاں رکھ، وہاں رکھ، کل بھی آپ کو کہا تھا، یہ بھی کہہ سکتے۔ تو یہ تو عادتاً ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے گاڑی صاف نہیں کی تو ڈرائیور پہ چڑھ گئے۔ اسی طرح خواتین ماسیوں کو کوئی کام کی سیٹنگ بتاتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو غصہ کر لیا۔ اسی طرح سے گھر کا بڑا ہے، دادا ہے یا ابو ہے یا نانا ہے یا نانی ہے یا دادی ہے، اس طرح سے کوئی گھر کا بڑا ہے، وہ گھر والوں کو سمجھاتا ہے کہ مجھے شور پسند نہیں ہے، پھر بھی جیسے ہی وہ بیڈ روم میں گئے بچے کھیل رہے ہیں تو غصہ کر لیا۔ یہ عادتاً ہے، اس پہ قابو پانا چاہیے۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ غصہ آ سکتا ہے، آنا بھی چاہیے، بلکہ بعض میں نے مفکرین سے یہ سنا ہے کہ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پہ غصہ نہ کرنا بد اخلاقی ہے، یعنی کچھ جگہ تو ایسی ہے جہاں پہ غصہ کرنا بد اخلاقی ہے، بعض مواقع ایسے ہیں کہ اگر غصہ نہیں کیا تو آپ بد اخلاق ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہو، آپ کہیں اچھا کیوں کر رہے ہو، ہے نہیں کرو، یوں کہیں گے۔ اسی طرح سے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہو تو آپ کہیں مجھے تو غصہ نہیں آ رہا۔ یہ تو حالانکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہاں تو غصہ، غم اور غصہ دونوں ہو سکتا ہے۔ ریئیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پہ مختلف بات ہو سکتی ہے، لیکن ہے تو یہ غصے کی بات۔ بالکل اسی طرح کوئی آپ کے دین کی بات کرے یا دین کے خلاف بات کرے، بالکل اسی طرح بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کے ساتھ مختلف نیشنلٹیز کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، بزنس بھی ہوتا ہے، جاب بھی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی آپ کے ملک کو گالی دے دے، ملک کو برا بھلا کہہ دے، آپ کے ملک کے صدر وزیر اعظم کو برا بھلا کہہ دے، آپ کے ملک کی خوبصورتی کو برا بھلا کہہ دے، ملک کے نظام کو گالی دے دے، ملک کے لوگوں کو، قوم کو گالی دے دے، تو وہاں تو غصہ آنا چاہیے۔ کیونکہ اگر وہاں غصہ نہیں آتا تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ ہنس رہے ہیں وہاں پر۔ کوئی آپ کی ماں کو، آپ کے والد کو، آپ کی بہن کو، آپ کے گھر کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے سلسلے کو، آپ کے پیر و مرشد کو، کوئی ایسی چیزیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں سن سکتے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان مواقعوں پہ بھی آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو ان مواقعوں کے بارے میں مفکرین اور یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر غصہ آنا اخلاقیات کا مظہر ہوگا، اور غصہ نہ آنا بد اخلاقی ہے۔ تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اچھا، پھر جو عادتاً غصے والے ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں اپنی عادت کا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں، ان پر جب آپ بار بار اپنی عادتاً، یا جو آپ کی عادت ہے غصے کی، بار بار ان پہ غصہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک، زیادہ خرابی لانے والا غصہ ہوتا ہے۔